بات کریں گے اسی حوالے سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ کا. حافظ صاحب اب آپ بھی اختیارات کا رونا رو رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ کیا ہے, حل کیوں نہیں ہوتا؟ جس جماعت کو نمائندگی ملتی ہے شہری سندھ کی, اس نے ہمیشہ یہی رونا رویا. اختیارات ہیں کس کے پاس سر, کس سے لینے ہم نے؟ بہت شکریہ. پہلے تو ذرا سا اصلاح فرما لیں. آخری انتخاب جو بلدیاتی ہوا ہے اس میں جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے زیادہ ووٹ ہیں, اور ہم سے آدھے کے قریب جو ہے پیپلز پارٹی کے, اور اس سے کچھ زیادہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں کراچی میں, اور یہ 15 جنوری کو انتخاب ہوا تھا. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوزیشن آخری انتخاب کے اعتبار سے سب سے بڑی جماعت کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ قومی اور صوبائی میں بھی اسی طرح سے ہوگا. جہاں تک اختیارات کی بات ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں دھرنے دیتے ہوئے, احتجاج کرتے ہوئے. الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے, وہ زبردستی کروایا, 4 مرتبہ کینسل ہوا, پھر دھاندلی ہوئی, پھر نتیجہ تبدیل ہوا, وہ میئرشپ کے انتخاب پہ قبضہ ہوا. اب وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ تھا وہ بڑھتا چلا گیا. ہم کورٹ میں گئے, کورٹ نے حکم دیا اور کچھ چیزیں ہو گئیں, لیکن ابھی تک جو یو سیز ہیں, یعنی جہاں یونین کمیٹی جہاں آخری کام ہوتا ہے, وہ پچھلی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر چل رہی ہیں, جبکہ یہ ایکٹ پاس ہوئے 2 سال اور انتخاب ہوئے تقریباً سال ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے ہم دوبارہ آج کورٹ میں گئے اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی ہے کہ اب تک جو ہے یو سی کا عملہ متعین نہیں ہے, وہاں کے لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی ہے, بعض تقریباً 30-40 جگہوں پہ جو دفتر موجود نہیں ہے. تو چاہے ہمارے ہوں جماعت اسلامی کے یا پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے, تو کام تو ہونا چاہیے اور یونین کمیٹیوں کو بااختیار ہونا چاہیے. 2-3 ادارے ہیں جو علیحدہ کام کر رہے ہیں, سالڈ ویسٹ صوبے اور کراچی کے تحت چلتا ہے, اور جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے وہ بھی الگ چلتا ہے, اس کے بھی میئر چیئرمین ہیں, لیکن ٹاؤنز کی سطح پر اس کو ڈیوالو نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح یو سیز کے سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے کام ہی نہیں ہو رہے. ہم تو الحمدللہ پھر بھی جیسے بھی ہے جیسا تیسا کر کے شروع کر دیا ہے, پارکس بنا رہے ہیں, صفائی کروا رہے ہیں, اور اپنے جو بھی اب فنڈ ٹاؤن میں آنا شروع ہوئے ہیں اس فنڈ کا فوری طور پر ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال شروع کر دیا ہے, اسکول ٹھیک کروا رہے ہیں. تو یہ کام تو ہم نے شروع کر دیے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی جو شہر کا حق ہے کہ اس کو پیسے بھی ملنے چاہیے اور اختیار بھی ملنا چاہیے, وہ ابھی تک اس حکومت نے بھی روکا ہوا ہے, اور عملاً جو موجودہ حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کا تسلسل لگ رہی ہے. اس لیے آج ہم نے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا ہے موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف کہ وہ اب تک یہ ٹرانزیشن دونوں فریقین کی, دونوں سائڈ سے سنجیدگی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر دیا, آپ نے سنی ہوگی, سٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے, بڑی معمولی سی بات پہ بدنظمی ہو جاتی ہے. مطلب یہاں پہ شہر کی قسمت کے فیصلے ہونے ہیں, چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور بڑی پیٹی سی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. سر نہیں, یہ پورا نظام ہی رشوت کا نظام بنا ہوا ہے. ہمارے چیئرمین کو نہیں ضرورت پڑی, وہ یہ رہا ہے کہ جب ٹاؤنز کے بجٹ بنے, یعنی ایک تو انہوں نے پاورز ابھی پچھلے مہینے اکتوبر کے اینڈ میں دیے, ڈی ڈی او پاور جن کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ڈسبرس کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کو. لیکن جب بجٹ پاس کیا کونسل نے, تو اس بجٹ کو پاس کرنے کے بعد انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ آپ جا کے صوبائی وزارت بلدیات سے منظوری لیں. جب وہاں پر بھیجا ہے وزارت کے پاس, تو وہاں پر وہ پیسے مانگتے ہیں, اور بہت سارے یعنی جو بیوروکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا. بعض لوگوں نے ظاہر ہے کہ دیے ہوں گے, لیکن ہمارے چیئرمین نے اس سے انکار کیا, جس کے نتیجے میں ڈیلے کرتے چلے گئے, مہینہ اور انہوں نے گزار دیا, اور بالآخر وہ پاس ہو گیا, اب کام شروع ہو گیا ہے. یو سی چیئرمین کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس جاؤ کہ بھائی اب تو ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہو گیا, اور ہم نے بجٹ بنا کے آپ کو دے دیا یو سی کا, آپ ہمارے پیسے دیں. اور ہمارے حافظ صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت بلدیہ کو بجٹ کتنا مل رہا ہے, اس فنڈز کی جو طریقہ کار ہے تقسیم کا وہ کیا ہے سر, اور فی الوقت یوسیز کو کتنا بجٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں, بجٹ کا معاملہ تو یہ ہے کہ میئرشپ پہ قبضہ کیا پیپلز پارٹی نے, 192 ہار گیا, 173 جیت گیا, اور قبضہ کرنے کے بعد ابھی 5 مہینے میں انہوں نے صرف 2 اجلاس رکھے, اور دونوں اجلاس میں انہوں نے بجٹ کو ایجنڈے پہ نہیں رکھا. 15 جون کو انتخاب ہوا ہے میئر کراچی کا, اور اس کے بعد ظاہر اگلا فائنینشیل ایئر 10 جولائی سے اگلی 30 جون تک کے لیے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے میئرشپ کے انتخاب کے بعد بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے بجٹ پاس کرواتی ہے, جو انتہائی کبھی حرکت ہے, غلط حرکت ہے, عوام دشمن, جمہوریت دشمن, کراچی دشمن حرکت ہے. اس حرکت پہ باز رکھنے کے لیے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر کونسل کو چلانا چاہتے ہیں تو بجٹ لے کر آئیں. یہ پہلے بھی بجٹ لے کر نہیں آئے, ہنگامے کا نظر ہو گیا, اور آج بھی انہوں نے یہی کیا. حالانکہ ان سے پہلے میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں یہ طے ہو گیا کہ بجٹ لے کر آئیں گے, لیکن دھوکہ دہی کی جو قبضہ میئر صاحب نے, اور پورا ان کا تو اسٹائل ہی ہوئی ہے کہ زبردستی جو ہے مسلط ہو گئے اور زبردستی سارا کام کرنا چاہتے ہیں.
تو وہ بجٹ لے کر نہیں آیا، جس پر اعتراض کیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے زبردستی قراردادیں پڑھتے چلے گئے، کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا. یہ ان کا جمہوریت دشمن جو رویہ ہے، جب آپ بنیادی کام ہی نہیں کر رہے کہ بجٹ لے کر ہی نہیں آ رہے اور زبردستی ایڈمنسٹریٹر کا بنایا ہوا بجٹ پاس کر دیا ہے، تو کیسے آپ شہر کا نظام چلائیں گے اور کیسے ہم ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.